بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الوضوء من المزی، یہ باب ہے مزی سے وضو کرنے کا، یعنی مزی نکلنے کی وجہ سے وضو واجب ہو جاتا ہے، اس سلسلے میں یہ باب ہے۔ لفظ مزی میں دو لغتیں مشہور ہیں، ایک یہ کہ یا کی تخفیف ہو اور زال ساکن ہو یعنی مزی، اور ایک زال کے کسرے کے ساتھ اور یا کی تشدید کے ساتھ یعنی مزج۔ یہ دو لغتیں ہیں، ان میں پہلی والی لغت جو زال کے سکون کے ساتھ ہے اور یا کی تخفیف کے ساتھ ہے وہ زیادہ فصیح ہے، جیسے کہ علامہ نووی علیہ الرحمۃ والرضوان نے شرح مسلم میں بیان فرمایا۔ مزی کیا ہے؟ مزی کے تعلق سے یہ بتایا گیا ہے کہ مزی ایک سفید پانی، پتلا سا پانی ہوتا ہے جس میں لوچ ہوتا ہے، اور شہوت کے وقت یا شہوت کی نظر سے کسی کو دیکھنا اور ارادہ کرنے کے وقت، یا جماع کا تذکرہ ہو یا جماع کا چرچا ہو، یا دل میں جماع کے تعلق سے باتیں گھوم رہی ہوں، یا بیوی سے ملاعبت کرنے کے وقت میں یہ پانی نکلتا ہے اور اس میں دفق نہیں ہوتی، یعنی جس طریقے سے منی کے اندر یہ ہوتا ہے کہ منی علی وجہ دفق نکلتی ہے، ویسے یہاں پر دفق نہیں ہوتی۔ ہاں، منی کے نکلنے کے بعد میں کسرے ذکر ہو جاتا ہے، اور اس کے نکلنے کے بعد کسرے ذکر یا کو سستی نہیں ہوتی ہے، یہاں کڑک پن رہتا ہے، اور کبھی کبھی مزی نکلتی ہے لیکن اس کے نکلنے کا احساس بھی نہیں ہو پاتا ہے۔ مرد کے اندر بھی یہ چیز پائی جاتی ہے اور عورت کے اندر بھی پائی جاتی ہے۔ ہمارے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ عورتوں میں مردوں سے زیادہ مزی کا نکلنا پایا جاتا ہے۔ اور ایک لفظ ہوتا ہے ودی، تو ودی جو ہوتا ہے وہ پانی ہوتا ہے جو عام طور سے پیشاب کرنے کے بعد میں سفید پانی نکل آتا ہے، تو ودی کا حکم پیشاب کا ہی حکم ہے سب کے نزدیک، جیسے کہ امام زرقانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کو بیان فرمایا ہے۔ تو مزی بالاتفاق سب کے نزدیک نجس ہے، سب نے اس کو نجس قرار دیا ہے، لہذا اگر مزی نکل آئے تو مزی نکلنے کے بعد وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اختلاف اس میں ہے کہ مزی نکلی تو مزی کو صرف محل مزی، موضع مزی جہاں پر مزی نکلی لگی ہے، صرف اس کو دھونا واجب ہے یا پوری شرمگاہ کو دھونا واجب ہے، اس سلسلے میں اختلاف ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اس میں بھی اختلاف ہے کہ مزی پانی ہی سے دھونا واجب ہے یا جس طریقے سے پیشاب کرنے کے بعد استنجا بالاحجار ہے، ویسے ہی مزی میں بھی پتھروں کا یا ڈھیلوں کا استعمال جائز ہے۔ تو اس سلسلے میں ایک مذہب تو یہ ہے کہ احناف کے نزدیک بالخصوص پتھروں سے بھی ڈھیلوں سے بھی مزی کو صاف کر لینا کافی ہے، جیسے کہ پیشاب میں استنجا کیا
تو وہاں پر ڈھیلوں پر اکتفا کر لینا کافی ہے۔ یہی قول ہے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، جبکہ امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جن روایتوں میں مزی کا ذکر ہے تو اس میں پانی کا بھی ذکر ہے، لہذا پانی کا تعین ہوگا، یعنی پانی ہی سے دھونا ضروری ہوگا، اور پتھروں پر اکتفا کر لینا یا ڈھیلے پر اکتفا کر لینا یہ صحیح نہیں ہوگا۔ یہ امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا مذہب ہے۔ لہذا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جن روایتوں میں مزی کو پانی سے دھونے کا ذکر ہے وہاں پر امر وجوب کے لیے ہوگا اور پتھر مشروع نہیں ہوگا، لیکن احناف کے نزدیک ایسے ہی شوافع کے نزدیک چونکہ پتھر یا ڈھیلے پر اکتفا کرنا جائز ہے، ان کے نزدیک جن روایتوں میں مزی کے دھونے کا حکم ہے وہ وہاں پر امر بالماء یعنی پانی کا حکم دینا یہ استحباب پر محمول ہوگا، یا اس پر محمول ہوگا کہ وہاں پر پانی کا ذکر عادت کے طریقے پر ہے کہ زیادہ تر استنجا کرنے میں یا ازالہ نجاست میں پانی کا استعمال ہوتا ہے۔ لیکن تمام ائمہ کا اتفاق ہے، تمام علماء کا اتفاق اور اجماع ہے اس بات پر کہ مزی میں وضو واجب ہوتا ہے، غسل واجب نہیں ہوتا ہے، اور اس پر بھی اتفاق ہے کہ مزی سب کے نزدیک نجس ہے۔ ساتھ ہی ساتھ جمہور کا قول یہ ہے کہ موضع نجاست کو دھونا واجب ہے صرف، یعنی اگر مزی نکلی تو جس جگہ پر مزی نکلی ہے صرف وہ جگہ، یا جس جگہ پر مزی لگ گئی ہے چاہے وہ کپڑا ہو یا جسم کا کوئی حصہ ہو، اسی جگہ کا دھونا واجب ہے۔ اور یہی روایت ہے حضرت امام مالک سے بھی، اور اسی کے قائل ہے امام اعظم ابو حنیفہ اور امام شافعی بھی، جبکہ امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ پوری شرمگاہ کو دھونا واجب ہے۔ ایک بات یہاں پر یہ بھی قابل ذکر ہے کہ مزی کے تعلق سے جو روایتیں وارد ہیں ان میں لفظ فَلْيَنْضَحْ فَرْجَهُ کا ذکر ہے کہ چاہیے کہ اپنی شرمگاہ کو دھوئے۔ تو فَلْيَنْضَحْ ہم نے اس سے پہلے باب میں یہ بتایا تھا کہ احناف کے نزدیک نضح بمعنی صب الماء ہے، یعنی پانی ڈالنا، یعنی دھونا ہی مراد ہے، اگرچہ تخفیفاً دھونا ہو، مبالغہ اس سے مراد نہیں ہے۔ اس باب میں یعنی باب مزی میں امام شافعی بھی احناف کی موافقت کرتے ہیں، شوافع بھی یہ کہتے ہیں کہ باب مزی میں فَلْيَنْضَحْ فَرْجَهُ جو روایت میں مذکور ہے وہ نضح بمعنی صب الماء یعنی پانی ڈالنا اور پانی سے دھونا ہی ہے، غسل کے ہی معنی میں ہے۔ تو جب یہاں پر شوافع نضح کو غسل کے معنی میں مانتے ہی ہیں تو پھر بول صبی کے سلسلے میں بھی غسل کے معنی میں مان لینا چاہیے اور احناف کی موافقت کر لینا چاہیے۔ یہ خلاصہ باب تھا کہ اس باب میں کس امام نے، کس مجتہد نے کیا کہا ہے۔ اب ترجمہ کرتے ہیں عبارت پڑھ کر۔ باب الوضوء من المزی، مزی کے نکلنے کی وجہ سے وضو کا بیان۔ اخبرنا مالک اخبرانی سالم ابو النضر مولا عمر بن عبید بن معمر التیمی عن سلیمان بن یسار عن المقداد بن الاسود ان علی بن ابی طالب
رضی اللہ تعالی عنہ امرہ ان یسأل رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عن الرجل اذا دنا من اہلہ فخرج منہ المزی ماذا علیہ۔ امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہمیں خبر دی امام مالک نے، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے بتایا سالم ابو نضر جو کہ عمر بن عبید بن معمر التیمی کے آزاد کردہ غلام ہیں، انہوں نے روایت کی سلیمان ابن یسار سے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت مقداد ابن اسود سے، وہ فرماتے ہیں ان علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ امرہ کہ حضرت علی ابن طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں حکم دیا۔ امام نسائی کی روایت میں یہ ہے کہ امام نسائی نے جو روایت پیش کی ہے تو اس میں یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمار کو سوال کرنے کا حکم دیا تھا کہ وہ پوچھ لیں، جبکہ اور امام ابن حبان اور امام ترمذی کی روایت میں یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بنفس نفیس خود ہی سوال کیا۔ تو یہاں پر تین طرح کی روایتیں ہوئیں۔ امام ترمذی کی روایت میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خود ہی سوال کیا، اور امام نسائی کی روایت میں یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمار کو سوال کا حکم دیا، اور موطا امام مالک میں، موطا امام محمد میں جو روایت مذکور ہے اس میں یہ ہے کہ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا۔ تو تطبیق کی صورت کیا ہے؟ تو تطبیق کی صورت یہ ہے کہ حضرت ابن حبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تطبیق کی صورت یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے حضرت عمار کو سوال کرنے کا حکم دیا، پھر بعد میں حضرت مقداد کو بھی حکم دیا۔ ہو سکتا ہے حضرت عمار نے تاخیر کی ہو سوال کرنے میں اور یہاں پر سخت ضرورت ہو تو حضرت مقداد ابن اسود کو بھی حکم دیا کہ تم پوچھ لو، اور ان سے بھی اگر تاخیر ہوئی تو ہو سکتا ہے کیونکہ ضرورت شرعیہ ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خود ہی پوچھ لیا، اور لہذا دونوں کو سوال کا امر بھی ہو گیا اور آپ نے خود بھی پوچھ لیا۔ ایسے ہی یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ حضرت عمار نے سوال کرنے کا قصد کیا اور حضرت مقداد نے سوال کیا، تو حضرت مقداد نے سوال کیا، آپ نے پوچھ ہی لیا، تو پھر حضرت عمار کی طرف جو نسبت ہے پوچھنے کی وہ مجازن نسبت کی گئی ہے، اور ویسے اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ یہ بھی جواب دے دیا جائے کہ اوقات مختلفہ میں اس کی ضرورت اگر پیش آئی ہے تو حضرت عمار سے کسی دوسرے وقت میں پوچھنے کا حکم دیا، حضرت مقداد کو کسی اور وقت میں پوچھنے کا حکم دیا، اور کسی اور دوسرے وقت میں حضرت علی نے براہ راست جہاں پر موقع اور مناسب سمجھا تو مناسب موقع پر آپ نے خود ہی براہ راست پوچھ لیا۔ تو اس میں کوئی مذائقہ ہی نہیں ہے، اس میں کوئی تعارض اور تناقض ہی نہیں ہے۔ یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا ہو، پوچھ لیا ہو، یا حضرت مقداد نے پوچھ لیا ہو، حضرت عمار بھی وہاں پر حاضر ہوں، حضرت علی بھی وہاں پر حاضر ہوں، تو دونوں حضرات وہاں پر حاضر ہوں اور حضرت مقداد نے سوال کیا ہو، اور تو اب اس سوال پر دونوں حضرات راضی ہوں گے تو یہاں پر سوال کی نسبت دونوں کی طرف بھی کر دی گئی، جیسے کہ امام داؤد اور امام نسائی نے اس کو ذکر بھی کیا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں پر یہ سوال کیا کیوں تھا، یا سوال کرنے کا حکم دیا کیوں تھا؟
تو اس کا سبب یہ ہے کہ ایک روایت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہی سے ہے، وہ فرماتے ہیں کنت رجلا مزاء فجعلت اغتسل منه في الشتاء حتى تشقق ظهري۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں ایسا شخص تھا کہ مجھے مزی بہت آتی تھی، تو میں جاڑوں کے دنوں میں بھی مجھے لگاتار غسل کرنا پڑتا تھا، جس کی وجہ سے میری پیٹھ میں بھی تکلیف ہو گئی تھی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خود ہی بیان فرمایا کہ انا کنت رجلا مزاء، میں ایسا شخص تھا کہ مجھے بہت زیادہ مزی آتی تھی۔ مزی آنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی بیوی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بے انتہا محبت کرتے تھے، اور ان سے جو بھی بیوی کے ساتھ ملاعبت وغیرہ ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی تھی، جس کی وجہ سے مزید زیادہ آتی تھی۔ اور چونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں حضرت فاطمہ، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اگر براہ راست پوچھتے تو یہ سرکار رسول کریم ہیں، سید المرسلین ہیں، ان کے سامنے ان کی بیٹی کے گویا کہ یہ بیٹی کے حال کو بیان کرنا ہوتا، اس لیے آپ نے حیا کی اور براہ راست آپ نے نہیں پوچھا، یا جہاں پر موقع مناسب سمجھا وہاں پر براہ راست ہی پوچھ لیا، کیونکہ شرعی مسئلہ ہے تو اس میں کوئی تناقض کی بات نہیں ہے۔ حضرت عمار کو یا حضرت مقداد کو حکم دیا کہ تم پوچھ لو، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی آپ کے نکاح میں ہے، اس لیے آپ کو شرم آ رہی تھی، حیا آ رہی تھی، اس لیے آپ نے براہ راست نہ پوچھا، اور جب موقع مناسب سمجھا تو براہ راست بھی پوچھ لیا۔ بہرحال اس وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کا حکم دیا۔ کیا سوال کا حکم دیا؟ ان الرجل کے وہ حضرت مقداد ابن اسود ایسے شخص کے بارے میں سوال کر لیں، اپنا نام نہیں بتا رہے تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک آپ کا نام نہ پہنچے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی بیٹی آپ کے نکاح میں ہے، تو یہاں پر حضرت فاطمہ کے حال کو بیان کرنا ہو جائے گا، اس لیے یہ اس سے سمجھ میں آیا کہ بزرگوں کی بارگاہ میں اس طرح کے مسائل جس میں حیا ہوتی ہے براہ راست نہ پوچھ کر، چونکہ ضرورت شرعیہ ہے تو کسی اور کے ذریعے سے پوچھ لیا جائے، یہ بھی سمجھ میں آتا ہے حدیث پاک سے، یعنی کسی کو اپنا نائب بنا دینا بھی حدیث پاک سے سمجھ میں آتا ہے۔ دوسری بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ بیوی کے باپ یا بیوی کے والد کے سامنے بیوی کے حال سے متعلق اس طرح کے مسائل پوچھنے میں حیا کرنا چاہیے، اور یہ حیا یہ مسئلہ پوچھنے سے حیا نہیں ہے، بلکہ اپنی بیوی کے حال کو اس کے اقارب پر ظاہر کرنے سے حیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کے بارے میں وہ پوچھ لے اذا دنا من اہلہ، جب وہ اپنی بیوی سے قریب ہو تو فخرج منہ المزی، تو اس کی مزی نکل جائے، یعنی ملاعبت ہو تو اس کی مزی نکل جائے، فماذا علیہ، تو اس پر کیا چیز واجب ہوگی؟ آیا کہ وضو صرف واجب ہوگا یا غسل بھی واجب ہوگا؟ یہ پوچھ لیں۔ فإن عندي، ابھی اس کی وجہ بھی بتا رہے ہیں کہ میں نے ان کو حکم کیوں دیا تھا سوال کرنے کا، تو اس کی وجہ بھی بتا رہے ہیں کہ فإن عندي ابنتہ، کیونکہ سرکار کی بیٹی میرے نکاح میں ہے، وأنا أستحي أن أسأله، اور مجھے شرم آتی ہے کہ میں براہ راست سرکار سے یہ بات پوچھوں۔ فقال المقداد، تو حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا فسألتہ، تو میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، فقال، تو سرکار نے ارشاد فرمایا اذا وجد احدکم ذالک، کسی روایت میں یہاں پر اذا وجد ذالک احدکم بھی ہے، اذا وجد احدکم ذالک فلینضح فرجہ ولیتوضأ وضوءہ للصلاۃ، کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی یہ پائے، یعنی کوئی بھی ایسا ہو جس کو مزی آ گئی ہو، فلینضح فرجہ،
تو چاہیے کہ وہ اپنی شرمگاہ کو دھوئے۔ تو فرج سے مراد یہاں پر جمہور کے نزدیک محل نجاست ہے، تو چاہیے کہ وہ اپنی شرمگاہ کو محل نجاست کو دھوئے، چاہے وہ کپڑا ہو، چاہے جسم ہو، یا جو مخرج جہاں سے مزی نکلی صرف وہیں پر اگر ہے تو صرف اسی کو دھو لے، یہی جمہور کا قول ہے۔ اور لفظ فرجہ سے حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ پوری شرمگاہ کو دھونا واجب ہے۔ فَلْيَنْضَحْ فَرْجَهُ، یہاں پر نضح جو لفظ ہے اس میں سب کا اتفاق ہے، شوافع بھی احناف کے ساتھ ہیں کہ یہاں پر نضح بے معنی غسل ہی ہے۔ وَلْيَتَوَضَّأْ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ، اور ویسا وضو کرے جیسے کہ نماز کے لیے وضو کرتا ہے، یعنی نماز کا سا وضو کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مزی کا نکلنا یہ ناقض وضو ہے، وضو اگر پہلے سے تھا اور مزی نکلی تو وہ وضو ٹوٹ گیا، اب نماز کے لیے اس کو دوبارہ سے وضو کرنا پڑے گا۔ اخبرنا مالک اخبرنی زید بن اسلم عن ابیہ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال، امام محمد فرماتے ہیں ہمیں خبر دی امام مالک نے، وہ فرماتے ہیں مجھے بتایا زید ابن اسلم نے، وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد اسلم سے، وہ روایت کرتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، قال، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، انی لاجدہ یتحدر منی مثل الخریزہ، میں پاتا ہوں کہ مزی میرے شرمگاہ سے اترتی ہے خریزہ کی طرح۔ یہ خریزہ تصغیر ہے خرزہ کی، اور خرزہ خا اور را کے فتحے کے ساتھ اس کا معنی ہوتا ہے موتی۔ یہاں پر موتی سے تشبیہ دی اس کو چمک میں اور صفائی میں، یعنی مزی ایک صاف و شفاف پانی ہوتا ہے جو کہ موتی کی طرح چمکتا ہوا ہوتا ہے، تو وہ میرا نکلتا ہے۔ فَإِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم میں سے کوئی اس کو پائے فَلْيَغْسِلْ فَرْجَهُ، تو چاہیے کہ وہ اپنی شرمگاہ کو دھوئے، وَلْيَتَوَضَّأْ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ، اور ویسے ہی وضو کرے جیسے کہ وہ نماز کے لیے وضو کرتا ہے۔ اس روایت سے یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ما قبل میں جو حضرت مقداد کی روایت ہے وہ اکیلے ہیں، انہوں نے سوال کیا تھا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے قبول کیا۔ اس سے یہ سمجھ میں آ گیا کہ خبر واحد کو واحد قبول ہوتی ہے، یعنی خبر واحد کو قبول کیا جائے۔ ساتھ ہی ساتھ براہ راست سرکار سے بھی وہ پوچھ سکتے تھے، لیکن حضرت مقداد ابن اسود کو پوچھا، ان کو حکم دیا پوچھنے کا، اور انہوں نے پوچھ کر انہوں نے بتایا، تو خبر واحد ہے، تو خبر واحد تو ایک زن کا افادہ کرتی ہے۔ تو اس سے یہ بھی سمجھ میں آیا، حالانکہ چاہتے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یقین بھی حاصل کر سکتے تھے براہ راست سرکار سے پوچھ کر، اور ایک روایت میں پوچھا بھی تھا۔ اس سے بہرحال اس روایت سے یہ سمجھ میں آیا کہ جہاں پر یقین پر قدرت ہو اس کے باوجود ظن پر اعتماد کر لینا یہ بھی جائز ہے۔ اور حضرت مقداد کو چونکہ نائب بنایا تھا اپنا پوچھنے میں، اس سے یہ بھی سمجھ میں آیا کہ کسی مسئلہ شرعی کے پوچھنے میں کسی کو اپنا نائب بنانا یہ بھی جائز ہے۔ ایسے ہی یہ بھی بات سمجھ میں آتی ہے، حضرت علی نے براہ راست حیا کے طور پر سرکار سے نہیں پوچھا یا پوچھنا نہیں چاہ رہے تھے، تو اس سے یہ بھی سمجھ میں آیا کہ صحابہ کرام حرمت نبی اور تعظیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھرپور خیال رکھتے تھے۔ ساتھ میں یہ بھی سمجھ میں آیا کہ عرفاً جس چیز کو حیا کا باعث سمجھا جائے، براہ راست ادب کے طور پر اس کو اپنے سسر سے یا بیوی کے والد سے نہیں پوچھا جائے، یہ بھی سمجھ میں آ جاتا ہے۔ ایسے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ بیوی کے اقارب کے سامنے
جماع کے احوال کا تذکرہ نہ کیا جائے، یہ بھی سمجھ میں آ جاتا ہے۔ بہرحال ان روایتوں میں جو بھی مفہوم و مستفاد ہے تو اس کے بارے میں امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال محمد، امام محمد نے فرمایا وَبِهَذَا نَأْخُذُ، اس کو ہم لیتے ہیں، اس پر ہم عمل کرتے ہیں۔ یغسل موضع المزی، موضع مزی کو دھویا جائے گا، وَيُتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ، اور نماز جیسا وہ خروج مزی کے بعد نماز جیسا وضو کیا جائے گا، یعنی مزی کا نکلنا یہ ناقض وضو ہے۔ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رحمہ اللہ، یہ قول ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، بلکہ میں نے کہا تھا کہ جمہور کا یہی قول ہے۔ اخبرنا مالک اخبرنا صلت بن زبید انہ سأل سلیمان بن یسار عن بلل یجدہ، امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہمیں خبر دی، امام مالک نے وہ فرماتے ہیں ہمیں خبر دی صلت ابن زبید نے، انہ سأل سلیمان ابن یسار، کہ انہوں نے سلیمان ابن یسار سے عن بلل، ایسی تری کے بارے میں پوچھا، یجدہ جو تری وہ پاتے ہیں، جو تری وہ پاتے ہیں، ایسی تری کے بارے میں پوچھا۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ وہ وضو کر لیتے ہیں، اور وضو کر لینے کے بعد وہ اپنے کپڑے پر دیکھتے ہیں، وہ کپڑا جو کہ ذکر کے اوپر لگا ہوا ہو، اس کپڑے پر وہ تری دیکھتے ہیں، اور انہیں یہ یقین نہیں ہے کہ یہ مزی ہے یا استنجا کرنے کے بعد جو پانی لگا وہ پانی ہے کپڑے پر، بہرحال تری دیکھی، تو کیا اس سے بھی اب اس کو دوبارہ سے دھونا پڑے گا؟ تو پہلے سے جب استنجا کر چکے، دھو چکے ہیں، تو اب یہ محض تری کے دیکھنے سے ایک شک ہی تو ہوا۔ تو جب شک ہوا تو امام محمد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب شک ہو تو شک کی بنا پر یقین زائل نہیں ہوتا ہے، اور اگر یقین ہو کہ یہ مزی ہی ہے تو امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان حضرت سلیمان ابن یسار سے انہوں نے پوچھا تری کے بارے میں جس کو وہ پاتے ہیں، تو حضرت سلیمان ابن یسار نے جواب دیا تھا انضح ما تحت ثوبک بالماء، کپڑے کے نیچے جو بھی ہے، یعنی جو تمہاری شرمگاہ ہے جہاں سے تمہیں یہ شک ہے کہ یہ مزی نکل آئی ہے، تو موضع مزی کو دھو، ولہ عنہ، اور اس سے غافل ہو جاؤ۔ یعنی جب دھو لیا، اب پھر بعد میں پھر شک ہوا، پھر شک ہو رہا ہے، بار بار اگر یہی شک ہوگا تو حرج میں مبتلا ہو جائے گا، تو حضرت سلیمان ابن یسار نے فرمایا اب اس سے غافل ہو جاؤ، کیونکہ یہ وسوسہ ہے، شیطان وسوسے ڈالتا رہتا ہے، لہذا شیطان کو مغلوب کرنے کے لیے اب یہاں پر محض وسوسہ اور شک کی بنا پر بار بار نہیں دھویا جائے گا۔ قال محمد، امام محمد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ وَبِهَذَا نَأْخُذُ، اس کو ہم لیتے ہیں، یعنی اس روایت جو حضرت سلیمان ابن یسار نے جو بیان فرمایا اس کو ہم لیتے ہیں، اس پر ہم عمل کرتے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے، عمل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پانی سے دھویا جائے، اور اس سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اگر محض طریقہ شک ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، اور اس سے اعراض کرنا چاہیے، وسوسے میں محض شک کی بنا پر بار بار نہیں دھوتے رہنا چاہیے۔ یہ سب باتیں ہم اس سے لیتے ہیں، اور آگے ایک مسئلہ بیان فرماتے ہیں، اذا کثر ذالک من الانسان، یہ بات جب بار بار انسان سے ہو، وادخل الشیطان علیہ فیہ شک، اور اس سلسلے میں شیطان اس پر شک داخل کر دے، تو ایسی صورت میں دھونے کی اب ضرورت نہیں ہے، بار بار وضو کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جو یقین ہے کہ ہم نے ابھی اس سے پہلے دھویا تھا، پھر شک ہو رہا ہے، تو شک کی بنا پر وہ یقین زائل نہیں ہوگا۔ فرماتے وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رحمہ اللہ، یہی قول ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ یہاں پر ایک اعتراض ہو سکتا ہے، وہ اعتراض یہ ہو سکتا ہے کہ یہ سلیمان ابن یسار کی جو حدیث ہے وہ دلالت کرتی ہے کہ اگر پائی
تو ایسی صورت میں انہوں نے فرمایا ما تحت ثوب جو ہے وہ پانی سے دھو کر ولہا عنہ، اور اس سے غافل ہو جاؤ، یعنی اس کو بھول جاؤ۔ تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ وضو نہیں ٹوٹا، جبکہ اس سے پہلے علماء کا اتفاق ہے اس بات پر، اس سے پہلے جو روایتیں گزری ان سے یہ سمجھ میں آیا کہ علماء کا اتفاق ہے اس بات پر کہ مزی کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو تطبیق کی صورت کیا ہوگی؟ تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ جو یہ کہا گیا ہے کہ وضو نہیں ٹوٹے گا، یہ اس صورت میں ہے جبکہ مزی کا نکلنا بہت زیادہ ہو۔ تو اب بہت زیادہ جب مزی نکلتی رہتی ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا، اس وقت تک نہیں ٹوٹے گا جب تک کہ نماز کا وقت رہے گا۔ اب ایک وقت کے لیے جو وضو کرے گا تو اب اس وضو سے جتنی نمازیں چاہے اس وقت میں پڑھ لے، اور جب وقت نکل جائے گا تو اس کے بعد میں دوسرا جب وقت داخل ہوا تو پھر وضو کرے گا۔ گویا کہ یہ کہنے کا مقصود ہے کہ یہ شخص سلسل بول کے مریض کی طرح معذور ہے، تو اب اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وضو کے نہ توڑنے کا جو قول ہے، یہ جو نہ ٹوٹنا عدم نقض جو سمجھ میں آ رہا ہے، یہ متعلق ہے شک سے، کہ شک کی بنا پر وضو نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ یقین شک سے زائل نہیں ہوتا ہے۔ اور جن روایتوں میں یہ ہے کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے تو وہاں پر یقین مراد ہے، کہ جہاں پر خروج منی کا یقین ہو تو وضو ٹوٹ جائے، وہ خروج منی کہہ دیا میں نے، خروج مزی کا یقین ہو تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو وہاں پر خروج مزی کا یقین مراد ہے، یہاں پر خروج مزی کا ظن ہے، تو دونوں میں فرق ہے، تو کوئی تعارض ہی نہیں رہا کیونکہ جہتیں الگ الگ ہو گئیں۔ اور دوسری بات وہی ہے کہ جہاں پر عدم نقض کا قول ہے، اس سے مراد کیا ہے کہ وہ شخص مراد ہے جو کہ معذور ہو، سلسل بول کے طرح ہو، تو ایسے شخص کا وضو نہیں ٹوٹتا ہے، کیونکہ ضرورت ہے کہ یہ شخص پھر نماز ہی نہیں پڑھ پائے گا، حرج میں مبتلا ہو جائے گا۔ اس لیے اس کو اجازت دی ہے، رخصت دی گئی ہے کہ پورے وقت میں جتنی نمازیں اس وضو سے پڑھنا چاہے وہ پڑھ لے، اور وقت نکلے تو پھر دوبارہ وضو کرے۔